صبح جب ہوتی ہے نا تو وہ میں کہتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے ہی ہونی چاہیے۔ فجر نماز جو ہے ادا کر کے یاسین کا اتمام جو ہے نا وہ سب سے بیسٹ ہے، اور اس کے بعد جو ہے اگر چاہیں تو جو صبح کے اذکار ہوتے ہیں وہ پڑھ لیے جائیں۔ اس کی کتابیں جو ہے وہ موجود ہیں، آپ لوگ موبائل میں بھی سرچ کر سکتے ہیں صبح کے اذکار نا، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ سارا دن جو ہے ایک مطمئن طریقے سے گزرتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں۔ اور جیسے اس میں لکھا ہوا ہے ہر چیز سے کفایت کا نبوی نسخہ، تو یعنی کہ ہر چیز سے جو اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے آپ کی جب ان دعاؤں کو آپ پڑھیں گے۔ اب جیسے کہ دوسری ہے دنیا آخرت کے کاموں پر کفایت کا نبوی نسخہ، تو اس طرح کی جو دعائیں ہیں نا، اور یہ جو ہے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے ساری دعائیں جو ہے وہ اس میں موجود ہوتی ہیں، تو یہ جو ہے بہت فائدہ پہنچاتی ہیں، اور دل آپ کا مطمئن رہتا ہے جب آپ ان سب دعاؤں کو پڑھ لیتے ہیں نا، تو ایسا لگتا ہے آپ کی چیزیں جو ساری ہیں نا وہ سہولت کے ساتھ پورے دن کی گزریں گی۔ اب یہاں پر جو ہے جیسے کہ میں نے ٹائٹل پہ آپ لوگوں کو لکھا ہے کہ سورہ بقرہ کے فائدے، تو یہاں پر جو ہے صبح نا میں اس کو فجر کے بعد جو ہے وہ شروع کرتی ہوں، اور فجر کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ پوری رات تو پڑھ لی جاتی ہے، اگر نہیں پڑھی جاتی میرے ہسبینڈ لائٹ وغیرہ کمرے کی بند کروا دیتے ہیں، پھر ایسا ہوتا ہے کہ میں بھی جو ہے نا جیسے باہر نہیں جاتی، کبھی ہوتا ہے باہر بیٹھ کے پڑھ لیا یا موبائل میں آن کر لیا، موبائل سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ اس کو جو ہے نا قرآن میں ہی پڑھا جائے تو ایک دل کو جو ہے نا سکون اور تسلی ہوتی ہے کہ ہم ادب سے پڑھ رہے ہیں، ورنہ موبائل میں تو جو ہے یہ ہوتا ہے کہ وضو کے بغیر بھی پڑھ لی جائے گی، اور اس طرح سے پھر بے حرمتی ہوتی ہے ہماری، کبھی ٹانگیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس طرح سے بہتر ہے کہ اس کو قرآن کو جو ہے نا جس طرح سے ادب ہے اس کا اسی طرح سے پڑھا جائے۔ میری سارا دن کی روٹین جو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں، اس میں ناشتہ جو ہے ابھی میرا بن گیا تھا، اپنے لیے جو ہے میں نے یہاں پر یہ قہوہ بنا لیا تھا، اور یہ بہت بیسٹ ہے، اس سے جو ہے نا ویٹ لاس بہت اچھا ہوتا ہے۔ ابھی میں نے شروع کرا ہوا ہے، کچھ دن کا گیپ آ جاتا ہے، پھر جو ہے ہمت ہوتی ہے تو یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، تو بس اللہ کا شکر ادا کرا کریں، اللہ کی نعمتوں میں جو ہے نا اللہ پاک اضافہ کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کا آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ اس کے جو ہے نا بہت سے موضوعات ہیں، بہت سے کمالات ہیں، اس کو جو ہے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اگر اس کو پڑھ نہیں سکتے تو اس کو جو ہے ایٹ لیسٹ آپ اسپیکر میں، یعنی کہ آپ اس کو جو ہے بلوٹوتھ کے تھرو اپنے موبائل سے کنیکٹ کر کے آپ اس کو جو ہے لگا سکتے ہیں اسپیکر پہ، پورے گھر میں جو ہے وہ اس کی آواز گونجنی چاہیے۔ اس کی آخری جو آیتیں ہیں وہ تو کہتے ہیں لازمی جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، تو بہت سارے اس کے موضوعات ہیں، اور بہت جو ہے نا اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس سے جو ہے ایک تو آپ پڑھیں گے نا، آپ دیکھیے گا آپ کا سارا دن جو ہے بہت ہلکا، بہت اچھا، اور آپ کی مرضی کے مطابق گزرے گا۔ اس کو پڑھنے میں میرے خیال سے 1 سے 1.5 گھنٹہ بہت بہت لگتا ہوگا، تو اس کو آپ سیشنز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر جو ہے اس کو آپ پورا جیسے ریگولر بیٹھ کے پڑھیں گے اور بیچ میں اسکپ نہیں کریں گے تو آپ کا 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ لگے گا، اور اسپیڈ پھر آپ کی بڑھ جائے گی تو وہ پھر جو ہے، اور آپ جیسے وقت کی جو ہے نا اس میں آپ کو لگے گا کہ بچت ہو رہی ہے، اور جو ہے آپ پھر جلدی جلدی پڑھ لیں گے، تو اس طرح سے جو ہے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس سے جو ہے آپ دیکھیں کہ کتنے کتنے جو ہے لوگوں کو فائدے پہنچے ہیں، لوگوں کے بگڑے ہوئے کام جو ہے بنے ہیں۔ میں نے جو ہے اس کو اپنے گھر میں بہت زیادہ پلے کرا ہے، اور اب سے دور جو ہے میرے ہسبینڈ کی جب طبیعت خراب ہوئی تھی نا، تو پھر یہ تھا اس کو جو ہے ہم پلے کر دیا کرتے تھے۔ میں نے ان دنوں جو ہے اس کو پڑھا تو نہیں تھا کیونکہ مجھے اپنے ہسبینڈ کو دیکھنا پڑتا تھا، بہت خیال رکھنا پڑتا تھا، پر اس کو جو ہے آپ سوچیں کہ جب ہم اس کو صرف پلے کر رہے ہیں تو اتنے فائدے ہیں، اور جب ہم اس کو خود اپنی زبان سے پڑھیں گے تو اس کے کتنے فائدے ہوں گے۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے ہر اپنی صورت کے اندر جو ہے انسان کو بہت سے جو ہے وہ فائدے دیے ہوئے ہیں۔ ہماری جو ہے نا کوتاہیاں ہیں کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، اس کی برکت سے آپ کے گھر میں جو ہے نا میں کہوں گی کہ کبھی رزق کی کمی نہیں ہوگی، آپ کے گھر میں ہمیشہ رزق کی چہل پہل رہے گی۔ آپ کوشش بھی کریں نا کہ اس کو جو ہے اگر آپ سیشنز وائز بھی پڑھ رہے ہیں تو پڑھیں، کبھی بھی اس کو اسکپ نہ کریں، سوچ سمجھ کے جو ہے نا آپ اس کو وضو کر کے بیٹھیں اور کوشش کریں اس وقت آپ کے سارے کام نمٹے ہوئے ہوں، اور اسی پورے کام جب آپ نمٹا کر بیٹھیں گی نا تو پھر آپ دل جو اسی پڑھیں گی، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے کام میں لگی ہوئی ہیں۔ اور اس کا ایک وظیفہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کہ اول آخر جو ہے آپ نے درود شریف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور بیچ میں آپ نے سورہ بقرہ پڑھنی ہے، جو آپ کی حاجت ہے، جب آپ کے مطلب دل میں تو انسان کے لگن اور جو ہے جو چیز کو پانا ہوتا ہے، جو چیز چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے تو انسان جو ہے تگ و دو کرتا ہے، اور دل میں وہ کیفیت ہوتی ہے، تو اسی کیفیت کو رکھتے ہوئے اپنی نیت کو دیکھتے ہوئے آپ نے جو ہے سورہ بقرہ پڑھنی ہے، اور 11 دن تک جو ہے اس کو کرنا ہے، اور پھر اللہ سے جو ہے دعا کرنی ہے۔ تو رشتے کے لیے بھی جو ہے نا یہ بہت بیسٹ ہے، اور اس سے جو ہے بہت زیادہ جو ہے مطلب لوگوں کے جن گھروں میں بیٹی
چھٹیاں تھیں اور رشتے نہیں ہوتے تو ان کو یہ بہت کارآمد جیسے ثابت ہوا ہے. تو اس طرح سے لازمی کریں اور سورہ بقرہ جو ہے نا ضرور اہتمام کریں. دن میں ایک دفعہ جو ہے بس پڑھنی ہے، اور بیچ بیچ میں اگر آپ چاہیں تو اس کو جیسے میں نے کہا گیپ بھی دے سکتے ہیں، نہیں تو جو ہے صبح فجر کے بعد جب آپ اسے پڑھیں گے نا معمول بنا لیں گے تو اس وقت جو ہے سناٹے کا مطلب ٹائم ہوتا ہے. بچوں کی بھی اتنی جیسے اٹھنے کا ٹائم تو ہوتا ہے اسکول کا، پر وہ ہم 7 سوا 7 تک ہی میجورٹی جو ہے وہ اماں اٹھاتی ہیں، یا 6:45 تک اگر بچوں کے اسکول کہیں دور ہوتے ہیں تو اس طرح سے کریں. فجر کے بعد جو ہے اس کو پورا کر لیں، اور اگر رہ بھی جائے تو پھر جو ہے بچوں کے اسکول جانے کے بعد ہم اس کو ناشتے سے پہلے یا اس تک بھی پورا کر سکتے ہیں. آج جو ہے میری سورہ بقرہ تھوڑی سی جو ہے مطلب رہ گئی تھی، تو پھر میں نے کام کے دوران بھی پڑھی، کام کے بعد بھی پڑھی، اور اس کو ختم کرتے کرتے مجھے جو ہے عصر تک کا ٹائم ہو گیا تھا الحمدللہ. پر میرے جب ہسبینڈ گھر آئے تھے نا اس سے پہلے میں اس کو پڑھ چکی تھی. تو میں نے تو جو ہے خاص بس کچھ نہیں، اللہ جو ہے نا ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، تو اللہ کو پتہ ہے ہمیں کس طرح سے جو ہے اپنے دن کو گزارنا ہے. اللہ نے ہر چیز جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، اور بس انسان یہ ہوتا ہے کہ دل میں سوچتا ہے، اور جو خواہشیں ہیں وہ اللہ کو پتہ ہے. جو بڑی بڑی چیزیں ہیں جو ہم نے اللہ سے مانگی بھی ہیں، بچیوں کا نصیب ہے، جو بھی پیسے کی تنگی ہے، پریشانی ہے، رزق کی کمی ہے، وہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ دینے والا ہے. تو بس اسی چیز کو سوچتے ہوئے اور اس کو اپنا معمول بنا لیں. دعائیں تو ہم مانگتے ہی ہیں، جب پڑھ لیں تو پھر اللہ سے جو ہے دعا مانگ لیں تو اللہ جو ہے وہ انشاءاللہ بے شک سنے گا، ضرور سنے گا. کاروبار کے لیے بھی جو ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، جس طرح میں نے حاجت کا بتایا ہے اس میں ہی جو ہے آپ اپنے کاروبار کے لیے، بے اولادی کے لیے، گھر کے لیے اس کو جو ہے کر سکتے ہیں. اگر فائدہ نہ ہو تو اس کو جو ہے آپ نے کچھ دن تک، کچھ عرصے تک، مہینوں تک لازمی پڑھنا ہے. پھر آپ اس کے کمال دیکھیے گا، اور پھر پتہ ہے آپ لوگوں کو نا اس کی عادت ہو جائے گی. جب آپ اسے نہیں پڑھیں گے نا، میں نے جب اسے مطلب 2-3 دن جب ہوئے شروع کرا تو پھر میں نے جو ہے نا اس کو چھوڑا نہیں. یعنی کہ یہ تھا میں نے اس کو جو ہے نا بالکل اس طرح سے پڑھا کہ میں اگر اس کو چھوڑ بھی رہی تھی نا، میں سوچا نہ پڑھوں تو میرے دل کو کچھ عجیب ہو رہا تھا. میں نے کہا میں دن میں اتنے سارے کام کرتی ہوں، اگر میں اپنے دن کی شروعات ہی سچے کلام سے کروں گی، اللہ کے نام سے کروں گی تو پھر کتنا اچھا ہو جائے گا. تو بس اسی وجہ سے جو ہے میں نے اس کو پڑھنا شروع کرا اور پھر ختم ہی نہیں کرا. اور اللہ جو ہے دن اتنا اچھا گزرواتا ہے، اور جو چیزیں آپ کی ہوتی ہیں اس کو اللہ پورا بھی کرتا ہے. ساری چیزیں جو ہے وہ پوری ہوتی چلی جاتی ہیں. اور اب تک جو ہے اللہ کے حکم سے کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ جو ہے کوئی رزق کی تنگی ہوئی ہو یا کوئی پریشانی ہوئی ہو. تو یہاں پر جو ہے میں ارویاں گوشت پکا رہی ہوں. اس کو جو ہے بس میں گلانے میں نے رکھ دیا تھا، اور یہاں پہ ارویاں بھی میں نے ڈال دی. ارویاں جو ہے میں نے ہاف کر کے ڈالی تھیں. تو بس ہم جو ہے نا اپنے تھوڑے سے ایمان کو ٹٹولیں. اپنی جو ہماری روٹین ہے نا اس کو جو ہے نا تھوڑا سا ہمیں سیٹ کرنا پڑے گا. کسی نے آ کے سیٹ نہیں کرنی. ہمارے جو کام ہیں وہ ایسا لگتا ہے دن بھر کے ختم نہیں ہوتے. تو یہی چیزیں تو ہماری معمول کا زندگی کا حصہ ہیں. تو اس سے بہتر یہ کہ انسان تھوڑا سا جو ہے اپنے آپ کو جب اور کاموں میں مصروف کر سکتا ہے تو اس سے بہتر یہ آپ تھوڑی سی جو ہے اپنے ٹائم کو نکال کر اللہ کے کلام پہ اور ان چیزوں میں لے کر آئیں گے نا، تو پھر اس سے آپ کی گھر کی جو تنگی ہے، پریشانی ہے، چڑچڑاہٹ ہے، اور اس سے سب سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ اس پہ جو اللہ نہ کرے آپ کے گھر پہ کوئی اثرات وغیرہ ہیں یا بری کیفیتیں ہیں تو وہ بھی جو ہے نا وہ اس سے دور ہوتی ہیں. لوگ جو ہے سوچتے ہیں پر کرتے نہیں ہیں نا. آپ لوگ پلیز شروع کریں اس کو، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ دیکھیے گا، اور آپ لوگوں کو پتہ چلے گا. آپ لوگوں کے نا دل کو خود اطمینان ہوگا. کبھی کبھار نا بغیر لالچ کے بھی کوئی کام کر لیا کریں. تو جیسے ہم اپنے گھر والوں کا خیال رکھتے ہیں، ہم بغیر لالچ کے کرتے ہیں نا. ہمیں کیا لالچ ہوتی ہے، ہم اپنے بچوں کا، اپنے ہسبینڈ کا خیال رکھتے ہیں، اپنے گھر کا خیال رکھتے ہیں. اسی لیے نا وہ ہماری چیز ہے. تو پھر اگر ہم یہ قرآنی صورتیں اور آیتیں جو ہے جب پڑھنا شروع کریں گے، اس میں کیا لالچ ہوگی ہماری. ہم نے جو ہے نا صرف اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، اور جو ہماری چیزیں ہیں، جو ہماری دلی خواہشات ہیں، وہ ہم نے دعا کے ذریعے اللہ سے مانگنی ہے. غلط طریقہ تو ہم نے کوئی اختیار ہی نہیں کرنا نا. ہم نے کبھی کسی کی کوئی روک نہیں کرنی، کبھی کسی کے لیے کوئی رکاوٹ کی دعا نہیں کرنی. ہمیشہ جو ہے سب کے اچھے کے لیے سوچیں، اللہ آپ کا بھی جو ہے وہ اچھا کرے گا. لوگ تو جو ہے لوگوں کا پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک سوچ دیتے ہیں. نظر، حسد، جلن، یہ سب چیزیں سمجھیں آج کل کی زندگی میں ایک عام سی چیز ہے. تو اپنے گھر کو جو ہے جب ہم اللہ کے کلامات سے اور اپنے جو ہے خود پڑھ کر اس سب چیزوں کو جو ہے ختم کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں بس زندگی کا جو ہے نا حصہ ہیں. ہم نے جو ہے اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے، اپنی اٹھنے کی اور جو ہے سونے کی، رات کی روٹین کو چینج کرنا ہے، اور تھوڑی جو صورتیں ہیں نا ان کو شروع کرنا ہے. جیسے میں نے آپ کو صبح کے اذکار کا بھی بتایا، وہ پڑھنے سے بے حد اطمینان ہوتا ہے. وہ آپ جو ہے سورہ بقرہ اگر فجر کے وقت پڑھ رہی ہیں تو یہ جو صورتیں ہیں، یہ جو صبح کے اذکار ہیں، یہ آپ جو ہے جب ہسبینڈ چلے جائیں اور جو ہے جب لنچ ونچ آپ بنانا شروع کریں تو اس سے پہلے جو ہے اس کو پڑھ لیں. میکسیمم جو ہے 25 to 30 منٹس لگتے ہیں. اور صبح کے اذکار جو ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں ہے تو آپ جو ہے موبائل سے بھی جو ہے وہ لے کر سرچ کر جو ہے وہ اس کو پڑھ سکتی ہیں.
ایک دفعہ بس آپ اسٹارٹ کر لیں، ایک دفعہ اس کی شروعات کریں، اور بس آج سے ہی جو ہے نا آپ نے سوچنا ہے اور جو ہے اس کو شروع کرنا ہے۔ اور جب آپ دیکھیں گے نا، جب آپ اس کو پڑھیں گے، دیکھیں یہ جو ہے نا 2.5 سپارے کی ہے، تو ایک پارہ تو جو ہے ہمارا معمول ہے پڑھنے کا، اور ہمیں عادت بھی ہوتی ہے، تو ایک سپارہ جیسے اور پورا پڑھ کے پھر آدھا جو ہے آپ کو پڑھنا ہوگا، تو یہ سورت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اور ساتھ میں جو ہے جب آپ اس کو پڑھتے چلے جائیں گے، تو آگے جو ہے جب روانی آئے گی تو آپ کو جو ہے یہ بہت سہولت کے ساتھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے میں اس کو پڑھتی ہوں نا، اور میں جب اپنے کاموں میں نہیں لگی ہوئی ہوتی، تو یہ سورت جو ہے نا منٹوں میں ختم ہوتی ہے، یعنی کہ اس کو بیٹھ کے نا تسلسل سے پڑھنا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے جو ہے یہ سورت آپ کو جو ہے وہ فائدہ پہنچائے گی۔ اور بہت ساری ایسی صورتیں، بہت ساری ایسی جو ہے آیتیں ہیں جو اللہ پاک نے اتاری ہوئی ہیں، اور وہ ہمارے لیے ہیں۔ ہم جو ہے اپنے گھر میں جو ہے قرآن کو رکھ کر نا، یقین مانیں ایسا لگتا ہے کہ ہم بھول گئے ہیں، دھول مٹی جو ہے اس پہ جمی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ایسا نہ کریں، قرآن کو جو ہے صاف کریں، اٹھیں، اس کو جو ہے پڑھیں، اور تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں۔ ابھی نہیں ہمت ہو رہی اس کو شروع کرنے کی، تھوڑی سی جو ہے پڑھیں، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیے گا آپ کو ہوگا کہ نہیں، میں اس کو جو ہے وہ پورا کر کے ہی جو ہے وہ رکھوں گی، پھر انشاءاللہ یہ پوری جو ہے وہ آپ پڑھ لیں گی۔ اور اس کے بعد جو ہے نا بس آپ اس کے جو ہے نا کمالات دیکھیے گا، اس کے فائدے آپ لوگ دیکھیے گا، آپ کے دل کے اندر جو ہے نا ایک سکون سا ہوگا۔ جب دل سکون سے ہوتا ہے نا، جب چیزیں سکون سے ہوتا ہے کہ پھر اللہ پہ توکل ہو جاتا ہے انسان کا، تو بس اللہ توکل جب ساری چیزیں ہوں تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے۔ بس تو پھر جو ہے اس کے میں آپ لوگوں کو جتنے فائدے بتاؤں، جتنی جو ہے لمبی ویڈیو ہوگی نا وہ کم ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ اس کو شروع کریں، اور کامنٹ مجھے کریے گا کہ آپ لوگوں نے کس کس نے ارادہ کرا ہے اس کو پڑھنے کا، اور آپ لوگوں نے شروع کر دی ہے۔ تو اس کو جو ہے جب آپ شروع کریں، آپ کو فائدہ پہنچے، تو آگے بھی جو ہے بتائیے گا لوگوں کو، اور جو ہے ان سے بھی کہیے گا اس کا فائدہ جو ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ کتنا ہے، اور ہر چیز کے لیے، رشتے کے لیے، آپ کی جو ہے صحت کے لیے، گھر کے جو ہے میں کہتی ہوں کہ جو شیطانی گھر کے اندر تھوڑے سے عناصر ہوتے ہیں، میاں بیوی کی لڑائی اور یہ سب چیزیں نا، اس سب کو ختم کرے گا۔ تو کوشش کریں اور شروع کریں، اللہ کا نام لیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مدد کریں گے، اور اللہ ہم سب کی جو ہے وہ مدد کریں، اللہ ہم سب کو جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے، جس جس کی پریشانی ہے اللہ دور کرے، اور کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کہ کسی کو بس تکلیف پہنچے۔ ہمیشہ سب کا خیال رکھیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ جو ہے نا وہ سب کو مطلب چلتے ہاتھ پیر رکھے، صحت تندرستی دے۔ صحت ہے تو سب کچھ ہے، تو بس صحت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اللہ سے عافیت مانگیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ جن جن بہنوں کی، بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے گھروں کا کرے، اچھے رشتے جو ہے انہیں دیں، اور آپ لوگوں کے گھر میں خیر برکت دیں، میاں بیوی میں پیار محبت دیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کریے گا، سبسکرائب کیے بغیر نہیں جائیے گا، پیارا سا کامنٹ کریے گا کہ آپ لوگوں نے جو ہے نا اس صورت کو شروع کر دیا ہے اور ارادہ کرا ہے انشاءاللہ۔ ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل۔ اللہ حافظ۔